بسم الله الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی، غلام ہیں حضرت علامہ مولانا محمود الحسن چوہان صاحب۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم بالقلب صلى الله عليه يا رسول الله
آقا کریم علیہ السلام اتنے ہی آپ سے خوش ہوں گے. محبت سے بولیے صلی اللہ علیہ رسول وسلم نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. میرے ساتھ مل کے پڑھ لیجیے. نوری محفل پہ چادر چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. فرش پر دھوم ہے عرش پر دھوم ہے بد نصیبی ہے اس کی جو آج معلوم ہے. پھر ملے گی یہ شب کس کو معلوم ہے. آمد لطف خدا آج کی رات ہے. واجب سر عظیم سامعین جی وقار حاضرین محفل عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت عظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام. ہماری خوش بختی ہے خوش نصیبی ہے اور ہمارے مقدر کی یہ عود ہے اور ہمارے مقدر کا یہ غرور ہے کہ آج ہم اپنے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میلاد پاک کے حوالے سے یہاں جمع ہیں اور آمد مصطفیٰ پر ہم خوش ہو رہے ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اس لیے کہ میرے رب کا ارشاد گرامی ہے. رب نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. رب نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو. جو بھی نعمت رب عطا فرمائے اس کا چرچا کیا کرو. اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، بے حساب نعمتیں اس نے عطا فرمائی، بلکہ اس نے خود فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. فرمایا کہ میرے بندو اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گننا چاہو، انہیں کاؤنٹ کرنا چاہو تو
تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، تمہاری زندگیاں مکمل ہو جائیں گی، تمہاری ساعتیں اختتام پذیر ہو جائیں گی، لیکن میری نعمتوں کا شمار تم کبھی نہیں کر سکو گے۔ اے حساب نے رب نے عطا فرمائی ہے۔ اگر ہم اپنے وجود پر، اپنے جسم پر نظر دوڑائیں تو ہمارا جسم بھی ہزار نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ آنکھ رب کی نعمت ہے، آنکھ رب کی نعمت ہے، زبان رب کی نعمت ہے، کان رب کی نعمت ہے، چلنے کے لیے رب نے پاؤں دیے، یہ رب کی نعمت ہے، اور سوچنے کے لیے رب نے دماغ دیا، یہ رب کی نعمت ہے، اور چیزوں کو محسوس کرنے کے لیے رب نے ہمیں حواس دیے، یہ رب کی نعمتیں ہیں۔ لیکن رب نے فرمایا کہ میری نعمتوں کا چرچا کیا کرو، تو مطلب یہ ہوا کہ اپنی جو بھی نعمت تمہیں رب نے عطا فرمائی ہے تم اس کا دوسروں کے سامنے اظہار کرو۔ ایک ہوتا ہے نعمت کا شکر ادا کرنا۔ شکر ادا کرنا یہ ہے کہ بندہ دل ہی دل میں رب کا شکر ادا کرے، نوافل پڑھ لے، تسبیحات پڑھ لے، اور بندہ قرآن مجید کی تلاوت کر لے، یہ شکر ادا کرنا ہے۔ لیکن میرے رب نے یہاں فرمایا کہ فقط شکر ادا نہیں کرنا بلکہ چرچا بھی کرنا ہے، یعنی دوسروں کو بتانا بھی ہے۔ رب نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، نعمت کو چھپانا نہیں بلکہ نعمت دوسروں کو بتانا ہے، نعمت کے بارے میں دوسروں کو۔ اب تھوڑا سا ساتھ دینا میرا، وہ دیکھیں نا ادھر پیچھے سے آواز آ رہی ہے کہ نعمت کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہے، فقط اس کا دل میں شکر ادا نہیں کرنا۔ یہ ہر نعمت کے بارے میں ہے، جو بھی نعمت رب نے دی ہے اس کے بارے میں دوسروں کو بتانا ہے۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھو تو کہو رب کا کتنا شکر ہے اس نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ جب دو قدم چلو تو دوسروں کو بتاؤ کہ دیکھو رب نے مجھے چلنے کی نعمت سے سلسلہ فرمایا ہے، اور جب پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھاؤ تو ساتھ ہی بتاؤ دوسروں کو کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب نے ہمیں پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائی ہے۔ یہ ساری نعمتیں رب نے عطا فرمائی ہیں، اور رب نے فرمایا ان کا چرچا کرو، لیکن کسی نعمت پر رب نے احسان نہیں جتایا، کسی نعمت پر رب نے احسان نہیں جتایا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ دی ہے بہت بڑا تم پر احسان کیا، حالانکہ احسان ہے، حالانکہ احسان ہے اس کا، اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، لیکن اس نے احسان جتلایا نہیں ہے۔ لیکن جب اس نے احسان جتلایا تو فقط ایک نعمت پر، فقط ایک نعمت پر، اور وہ نعمت کون سی ہے؟ میرے رب نے ارشاد فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ لَقَدْ تَرِيد مَنَّ اللَّهُ، اللہ نے احسان فرمایا۔ قرآن مجید کے اندر احسان کے لیے دو لفظ استعمال ہوئے، نعمت کے عطا کرنے پر رب نے دو لفظ استعمال فرمائے، ایک لفظ احسان، دوسرا لفظ من۔ پہلا لفظ احسان، دوسرا لفظ من۔ احسان کے بارے میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا الجزاء رب نے فرمایا احسان کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں ہے، یعنی کوئی احسان کرے تو بدلے میں احسان کرنا ہوگا، کوئی تمہارے ساتھ نیکی کرے تو بدلے میں تمہیں نیکی کرنی ہوگی، کوئی تمہارے ساتھ بھلائی کرے تو بدلے میں تمہیں بھلائی اس کے ساتھ کرنی ہوگی۔ یہ احسان ہے، رب نے آنکھ دی، یہ احسان ہے۔ اب کیا مطلب کہ رب نے آنکھ دی تو ہم اس کے بدلے میں رب کا شکر ادا کریں، اس کی بارگاہ میں جھک جائیں، اس کی بارگاہ میں جھک کر اس کا شکر ادا کریں۔
ہر احسان جو ہے اس کا بدلہ احسان ہے۔ احسان کبھی عبادت کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی ریاضت کی صورت میں ہوتا ہے، کبھی کوئی انسان احسان کرے تو مادی اشیاء کی صورت میں احسان ہوتا ہے، کوئی ہمدردی کرے ہمدردی کی صورت میں احسان ہوتا ہے۔ لیکن جب رب نے محبوب کی بات کی، جب رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا رب نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا، رب نے انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ یہاں پر رب نے احسان کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، یہاں پر رب نے منع کا لفظ استعمال فرمایا، اس لیے کہ احسان کا بدلہ دیا جانا چاہیے۔ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، احسان کا بدلہ ضروری ہوتا ہے، لیکن من ایسی نعمت کو کہتے ہیں جس کا بدلہ انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ من ایسی نعمت کو کہتے ہیں جس کا بدلہ احسان انسان کے بس میں ہے ہی نہیں۔ وہ جو چاہے کر لے، لیکن وہ رب کے اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا جسے رب نے من فرمایا، اس کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ اچھا پھر یہ بھی بات بڑی اہم ہے کہ رب نے باقی کسی نعمت کے بارے میں احسان نہیں جتلایا، وہ اس نعمت پر کیوں احسان جتلایا؟ اس لیے جتلایا کہ یہ نعمت تمام نعمتوں کی جان ہے، یہ نعمت تمام نعمتوں کی جان ہے۔ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو باقی نعمتیں بھی ہمارے کام نہ آتی، وہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی، وہ ہمارے لیے رحمت نہ رہتی، وہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی۔ اور ویسے بھی باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ جب حساب میں ہوں تو نعمت ہوتی ہیں، اور جب کم ہو جائیں یا زیادہ ہو جائیں تو وہ پھر نعمت نہیں رہتی، وہ پھر زحمت بن جاتی ہے۔ اب پانی کا کتنی بڑی نعمت ہے، پیاسے بندے کو پانی نہ ملے تو اسے پتا احساس ہوتا ہے کہ پانی کتنی بڑی نعمت ہے، اور ایک گلاس مل جائے پانی کا پیاسے آدمی کو، اس کے لیے کتنی بڑی وہ نعمت ہوا کرتی ہے۔ لیکن وہی پانی جب سیلاب کی صورت میں آ جائے تو پھر وہ نعمت نہیں رہتا، پھر وہ زحمت بن جاتا ہے۔ اسی پانی کے کنویں کے اندر اگر بندہ گر جائے تو وہ نعمت نہیں رہتا، وہ زحمت بن جاتا ہے، اور وہی پانی کسی کو بہا کر لے جائے تو وہ نعمت نہیں رہتا، وہ زحمت بن جاتا ہے۔ تو گویا کہ ہر نعمت ہے تب تک جب تک وہ اپنے حساب میں رہے، کم ہو جائے تب بھی نعمت، زیادہ ہو جائے تب بھی نعمت۔ توجہ میری جانب کیجیے، بڑی اہم بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اب یہ جو پانی ہے نا، یہ جو پانی ہے، ہم یہ پیاس لگے تو ہم کیا، لیکن یہی پانی پیٹ کے اندر زیادہ ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں پانی پڑ گیا۔ حالانکہ پانی ہم لوگ ڈالتے ہیں، ہم ہر روز کئی گلاس پانی اپنے پیٹ کے اندر خود ڈالتے ہیں، لیکن جب تک وہ حساب میں رہے وہ نعمت رہتا ہے، لیکن جب وہ پیٹ کے اندر جا کر اس کا معاملہ وہ نہ رہے جو ہونا چاہیے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اس کے پیٹ میں تو پانی ہے، یہ تو نکالنا پڑے گا۔ اب دیکھیں رب کتنا مہربان ہے، ہم پانی پیتے بھی ہیں اور وہ حساب میں رہتا ہے، اور جو ضرورت سے زائد ہو وہ خارج بھی ہو جاتا ہے، اس نے ایک نظام رکھا ہوا ہے۔ تو ہر نعمت ہے جب تک وہ حساب میں رہے، اور جب حساب سے آگے پیچھے ہو جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ اور پھر جس نعمت کی میں بات کر رہا ہوں وہ نعمت تمام نعمتوں کی جان ہے، وہ نعمت تمام نعمتوں کی جان ہے۔ اب کیسے؟ اب یہی پانی لے لیجئے، حکماء کہتے ہیں، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر پانی پیئیں گے تو آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہو جائے گی، آپ کے گھٹنوں میں تکلیف ہو جائے گی۔ اور میرے آقا نے صدیہ پہلے بتا دیا تھا کہ میرے غلاموں پانی کھڑے ہو کر نہیں پینا، بیٹھ کے پینا ہے۔ ڈاکٹر نے آج تک کی ہے، وہ آج بھی
سچ بتا رہے ہیں کہ پانی بیٹھ کے پینا ہے، لیکن میرے آقا نے صدیوں پہلے بتا دیا تھا کہ پانی تم نے بیٹھ کے پینا ہے، اس لیے کہ آقا نے اس پانی کو ہمارے لیے نعمت بنا دیا۔ فرمایا کہ میرے غلاموں جب پانی پیو تو پانی کا کٹورا اپنے ہاتھ میں لے کر پہلے اسے دیکھو، اس میں کوئی موزی چیز تو نہیں ہے، اس میں کوئی مضر چیز تو نہیں ہے، اس کو دیکھو، اس کے بعد اسے ہاتھ میں لو، اس کے بعد بیٹھ جاؤ، اس کے بعد اسے 3 سانس میں پیو اور بسم اللہ پڑھو۔ یہ سارے آداب میرے آقا نے بتائے۔ تو گویا اگر ہم ویسے پانی پیتے تو ہمیں وہ فائدہ نہ ہوتا جو اس نعمت عظمیٰ کے بتانے کے بعد ہمیں فائدہ ہوگا۔ اس لیے رب نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ فرمایا اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ یہ آقا اکرم علیہ السلام کا میلاد پاک، یہ آقا کی نعمت ہے۔ اور یہی جو لفظ ہے نا مننا، احسان، یہ حدیث میں بھی آیا ہے، صحابہ کرام کی زبانوں پر یہی لفظ حدیث میں بھی آیا ہے۔ حدیث کی راوی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر سے مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ نے سے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ اور اس کا جو دلچسپ ترجمہ ہے اور جو حقیقت پر معمول بھی ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ما اجلسکم، کس چیز کا جلسہ کر رہے ہو؟ ما اجلسکم، کس چیز کا جلسہ کر رہے ہو؟ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کی قسم دیتے ہو کہ کیا تم واقعی اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم دیتے ہیں آپ کو کہ ہم واقعتاً اسی کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن میں نے آپ کی سنت پوری کی ہے تم سے قسم لے کر۔ تو جو میری جان، آپ نے فرمایا کہ مجھے تمہاری بات پر پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا، لیکن میں نے تم سے قسم لے کر آقا کی سنت کو پورا کیا ہے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں ایسے ہی میں نے دیکھا کہ ہمارے آقا علیہ السلام اپنے کشان اقدس سے مسجد میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اور آقا علیہ السلام جب تشریف لائے آپ نے فرمایا ما اجلسکم، کس چیز کا جلسہ کر رہے ہو؟ کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے 3 باتیں کہی۔ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کو بتایا، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا نذکر اللہ، یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ پھر ساتھ ہی کہتے ہیں وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دین کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ اور تیسری بات جو صحابہ کرام نے بیان کی وہ کہتے ہیں وَمَنَّ عَلَيْنَا، اور کملی والے آقا ہم اس لیے بھی بیٹھے ہیں آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم کا جو احسان فرمایا ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کرنا کہاں لکھا ہے؟ میں کہتا ہوں مسند امام احمد میں لکھا ہے، ابو داؤد میں لکھا ہے، حدیثی اور بھی بے شمار کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ باقاعدہ بیٹھ کر اس بات کا تذکرہ کرتے تھے کہ رب نے ہم پر بڑا احسان فرمایا جو اس نے ہمارے اندر اپنا محبوب روانہ فرما دیا۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟
ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، تو پھر آئیے مل کر کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ، مل گئے مصطفیٰ۔ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تین کام کر رہے ہیں۔ پہلا کام یہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، دوسرا کام یہ اللہ نے ہمیں دین کی دولت عطا فرمائی، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تیسرا کام یہ کہ اللہ نے آپ کو بھیج پر ہمارے اوپر احسان فرمایا، ہم احسان کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ کبھی آپ کی زلفوں کی بات صحابہ نے کی، کبھی آقا کے مقدس آنکھوں کی بات کی، کبھی صحابہ نے آقا کے سلسلوں کی مقدس زبان کی بات کی، کبھی صحابہ نے آقا کے مقدس پیشانی کی بات کی، کبھی صحابہ نے آقا کے سینے اقدس کی بات کی، کبھی صحابہ نے آقا کے ید اللہ والے آنکھوں کی بات کی، کبھی صحابہ نے آقا کی تعلیمات کی بیان کی۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کا ذکر کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا حدیث یہیں پہ مکمل نہیں ہوئی، حدیث ابھی باقی ہے، اب توجہ ہونی چاہیے۔ اگلا جملہ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب آقا نے پوچھا میرے غلاموں بتاؤ کیا کر رہے ہو، صحابہ نے بتایا یا رسول اللہ ہم یہ تین کام کر رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تم قسم دیتے ہو اللہ کی کہ واقعی اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم لی تھی وہ اسی لیے لی تھی کہ آقا نے بھی صحابہ سے قسم لی تھی، وہ تو سنت ادا کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ آقا نے فرمایا میرے غلاموں کیا تم قسم دیتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ آج کی حضور ہم قسم دیتے ہیں کہ ہم اس لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں مجھے تم پہ کوئی شک نہیں تھا، قسم لینے کی وجہ کوئی شک نہیں تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ میں اپنے کاشان اقدس میں بیٹھا ہوا تھا، میرے پاس جبریل آئے، کہیے نا سبحان اللہ، میرے پاس جبریل آ گئے، جبریل نے آ کے بتایا آقا آپ کو ادھر تشریف فرما ہے، آپ کے غلام مسجد میں آپ کا میلاد منا رہے ہیں، آپ کے غلام مسجد میں آپ کا میلاد منا رہے ہیں، اور فقط غلام نہیں منا رہے، رب بھی آپ کا میلاد منا رہا ہے، وہ زمین پر آپ کا میلاد منا رہے ہیں، اور رب اپنی شان کے مطابق ملائکہ نے فرشتوں میں بیٹھ کر آپ کا میلاد یوں منا رہا ہے کہ صحابہ کرام جو کچھ کر رہے ہیں نا رب اس کو دیکھ بھی رہا ہے اپنی شان کے مطابق، اور وہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے فرشتوں دیکھو 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 میرے محبوب کے غلام کیا کیا رہے ہیں۔ ان اللہ یباہی علیکم الملائکہ، اللہ فرشتوں میں اپنی شان کے مطابق بیٹھ کر اے میرے محبوب کے غلاموں تمہارے اوپر فخر فرما رہا ہے، فخر فرما رہا ہے کہ فرشتوں دیکھو میرے محبوب کے غلام میرے محبوب کا میلاد منا رہے ہیں، اور میں پورے وصول کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں، پوری ایمانی طاقت کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی میرا رب یقیناً فرشتوں کو یہ فرما رہا ہوگا فرشتوں دیکھو میرے محبوب کے غلام گلی گلی میں کوچے کوچے میں چوک چوک میں گھر گھر میں اور ہر جگہ پر میرے محبوب کے تذکرے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر زمین میں میلاد ہو رہا ہے،
ادھر یقیناً رب اپنی شان کے مطابق فرشتوں میں اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جہاں محفل ذکر ہوتی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کے محبوب کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے آتے ہیں، ڈائری لے کر جاتے ہیں رب کی بارگاہ میں، یا اللہ فلاں جگہ گئے تھے، فلاں 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 بیٹھے ہوئے تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے، تیرا ذکر کر رہے تھے۔ رب سوال کرتا جاتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے لیکن وہ سوال کرتا جاتا ہے، فرشتے بتاتے جاتے ہیں اور بتاتے آخر میں میرا رب فرماتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس محفل میں جتنے بھی آئے تھے میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے، میں نے سب کی بخشش فرما دی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں مولا ایک مسئلہ ہے، ایک آدمی جو وہاں بیٹھا ہوا تھا نا، وہ گھر سے میراث سننے کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ تو کوئی اپنے کسی ذاتی کام سے آیا تھا، ویسے ہی گزر رہا تھا، کوئی سودا سر لینا تھا، کسی سے کوئی میٹنگ کرنی تھی، کوئی علاج کرنا تھا، کوئی ڈیل کرنی تھی، کوئی سودا کرنا تھا، کوئی ایگریمنٹ کرنا تھا، اپنے کام سے آیا تھا، تو اس نے آواز سنی تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ میرا رب فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو میلادیوں میں بیٹھ جائے میں اسے بھی بخش دیتا ہوں۔ لا یشقی جلیسہم، ان میں بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، وہ بھی خوش بخش ہو جاتا ہے اور اس کی بھی بخشش فرما دی جاتی ہے۔ حضرات گرامی آئیے مل کر دعا کریں، خالق جنات ہمیں آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور میلاد مصطفیٰ منانے کی اور میلاد مصطفیٰ کے تذکرے کرنے کی رب ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی بھی رب ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہم جہاں بھی جائیں آقا کا ذکر بھی کریں، آقا کی سیرت پر بھی عمل کریں، نمازیں بھی ہماری مکمل ہو اور ہماری سیرت بھی آقا کی سیرت کے مطابق ہو، ہماری سیرت بھی آقا کی سیرت کے مطابق ہو، تاکہ جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں جائیں، رب بھی ہم سے خوش ہو جائے، رب کے محبوب بھی ہم سے خوش ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ